آج دنیا بھر میں فالج سے آگاہی کا عالمی دن منایا جا رہا ہے اور سٹروک دماغ کے سیلز کو خون کی باکثرت مقدار نہ پہنچنے کو کہتے ہیں۔ سٹروک کی صورت میں اگر بر وقت اسپتال پہنچنے پر اس کا جو علاج ہے وہ کروا لیا جائے تو یہ بآسانی ممکن ہے۔ پاکستان میں فالج سمیت تمام غیر متعدی امراض کی شرح تقریباً 40% سے زائد ہے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق ہماری آبادی کا تقریباً 5% حصہ فالج کے ساتھ زندگی گزارنے پر مجبور ہے، اور اس تناسب سے پاکستان میں کم و بیش 10 لاکھ سے زائد افراد کسی نہ کسی حوالے سے معذوری کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک وقت تھا کہ اس کا علاج ممکن نہیں تھا، مگر اب شعبہ طب نے چونکہ ہر پہلو میں ترقی کی ہے تو فالج کے علاج معالجے میں بھی خاصی جدت آ گئی ہے۔ پہلے فالج سے متعلق یہ بات عام تھی کہ ایسی بیماری ہے جس کا ٹریٹمنٹ نہیں کیا جا سکتا، مگر اب ثابت ہو چکا ہے کہ فالج سے نہ صرف بچاؤ ممکن ہے بلکہ اس کے مؤثر اور بر وقت علاج سے زندگی بھر کی معذوری سے بھی بچا جا سکتا ہے، اور یہ جو اس کی دوا ہے وہ اب پاکستان بھی دستیاب ہے۔ اس سال کا جو تھیم ہے اس دن کو منانے کا وہ تھیم ہے ایوری منٹ کاؤنٹس، تو اس پر ہم نے آج بات کرنی ہے۔ بالکل، دوا دستیاب ہے اور ڈاکٹر عمران شریف بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے، کیسے آپ؟ جی السلام علیکم، تھینک یو فار دی انویٹیشن، گڈ مارننگ۔ ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا، ایک سوال گردش کر رہا ہے، اسی سے شروع کرتے ہیں کہ جو ہارٹ سٹروکس ہیں عموماً اس میں مردوں کی شرح زیادہ ہوتی ہے، کیا اس میں بھی مردوں کی شرح زیادہ ہے اس طرح کے سٹروکس میں؟ دیکھیں یہ جو نیورولوجک سٹروک ہے اسی سے ملتا جلتا ہے کانسیپٹ، اور جو ایک تھاٹ پروسیس اور پیتھولوجی ہے وہ ویری سملر، لیکن یہ کہ یہ سٹروک برین سیلز کو افیکٹ کرتا ہے، بلڈ سپلائی جو ہے اس میں امپیکٹ ہوتی ہے، اور یہ پریڈومنیٹلی خواتین میں زیادہ ہوتا ہے، اور تقریباً ہر سال کم از کم 55,000 خواتین زیادہ امپیکٹ ہوتی ہیں اراؤنڈ دا گلوب سٹروک کی وجہ سے۔ اور اس کی وجوہات ہیں، ایک تو یہ کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہارمونل چینجز ہوتی ہیں فیمیل میں، کیونکہ دے گو تھرو مختلف ان کی جو وجوہات ہیں، ایک تو یہ کہ پریگننسی ہے، دوسرا یہ کہ جب وہ ایڈولسنٹ ایج میں آتی ہیں، مینسچوریشن ہوتی ہے، مینوپاز ہوتی ہے جب ان کی جو اولڈر ایج میں، تو اس کی وجہ سے جو ہارمونز چینج ہوتے ہیں وہ افیکٹ کرتے ہیں کلاٹ فارمیشن کو، اور سٹروک کی وجہ ہوتی ہے وہ۔ اس کے علاوہ بھی جو چیزیں ہیں جو خواتین کے اندر سٹروک کو پریڈومنیٹلی زیادہ پھیلاتی ہیں وہ ہے، ایک تو ہائی بلڈ پریشر، وہ عورتوں میں تھوڑا زیادہ ہوتا ہے، دوسرا ہے کہ مائیگرین ہو گیا، اور دوسرا یہ رپورٹڈ ہے اسٹڈیز میں کہ خواتین میں سٹروک کی لوور اویئرنیس ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، اور ڈاکٹر صاحب بیسک جو اس کی کیا کہہ لیں علامات کیا ہیں تاکہ کسی کو پتہ چل سکے کہ یہ سٹروک کی کیفیت ہے، تاکہ فیملیز کو بھی بر وقت پتہ چل سکے اور وہ ہاسپٹل لے جائیں، کیونکہ اگر جلد علاج کروایا جائے تو ڈیفینیٹلی علاج ممکن ہے۔ بالکل، آپ نے بالکل صحیح کہا، جتنے جلدی آپ ہاسپٹل لے کے جائیں گے، ڈور ٹو میڈیکیشن یا ڈور ٹو نیڈل ٹائم جسے ہم کہتے ہیں، وہ جتنا چھوٹا ہوگا اتنے آپ کے چانسز ریکوری کے بہت اچھے ہیں۔ تو جو سمٹمز آپ کو، ایک تو سب سے کامن ہو گیا ہیڈ ایک ہو گیا، سر کا درد، نوزیا، وامٹنگ، کہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ الٹی ہوگی۔ اس کے علاوہ بولنے میں تکلیف ہو جاتی ہے، اگر آپ کسی کے ساتھ فون پہ بات کر رہے ہیں اچانک وہ بولنا بند کر دیں تو آپ کو پریشانی ہو جاتی ہے کہ سٹروک ہو رہا ہے یا کوئی اور وجوہات ہیں یا لو بلڈ شوگر ہے۔ اس کے علاوہ کنفیوژن، بات کرتے کرتے وہ ایک دم سے کنفیوز ہو جاتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کہاں بات کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے ویژن میں تبدیلی آ سکتی ہے، کیونکہ کچھ سٹروک ہوتے ہیں جو صرف اور صرف سرٹن ایریاز آف دا برین افیکٹ کرتے ہیں، تو یہ اس کے علاوہ لاس آف ٹیسٹ، ڈیزینس، تو یہ کامن سمٹمز ہیں۔ اگر یہ آپ سے کوئی کہتا ہے اور فون پر آپ بات کر رہے ہیں کسی اپنے دوست احباب سے اور وہ ان چیزوں سے گزر رہے ہیں، تو آپ کو فوراً 911 کال کر لیں، جیسے امریکہ میں کال کرتے ہیں، پاکستان میں آبویسلی آپ کو ایمبولینس کال کریں اور فوراً ان کو ہاسپٹل لے کر جائیں۔ تو ڈاکٹر صاحب کیا تجویز دیں گے، کس طرح سے قابو پایا جائے اگر کوئی ایسے سمٹمز آتے ہیں؟ اپنے تئیں اپنے لائف سٹائل میں کیا تبدیلی لانی چاہیے؟ دیکھیں، اگر اس طرح کے سمٹمز آتے ہیں، پہلے تو آبویسلی آپ فوراً ہاسپٹل جائیں گے، وہ ٹریٹمنٹ کی طرف آ جائیں گے، لیکن اس کے پریونشن کے لیے جو آپ کے پاس کچھ ہوتے ہیں موڈیفائبل رسک فیکٹر اور کچھ ہوتے ہیں نان موڈیفائبل رسک فیکٹر۔ نان موڈیفائبل رسک فیکٹر ایسے ہوتے ہیں کہ
اولڈر پاپولیشن میں اسٹروک کا پریولنس زیادہ ہے، تو ایج کا آپ کچھ نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ آپ کی جو جینیٹکس ہیں اس کا آپ کچھ نہیں کر سکتے، اس کو آپ چینج نہیں کر سکتے. آپ کی ریس جو مختلف جیسے یہاں پہ ہوتے ہیں ہسپینک ہوتے ہیں اور اس کے افریقن امریکن ہوتے ہیں اسی طرح، تو وہ آپ چینج نہیں کر سکتے. لیکن جو ماڈیفائبل رسک فیکٹر ہیں اس میں ہائی بلڈ پریشر جو کہ لنک ہوتا ہے اوبیسٹی سے، دونوں چیزیں آپ مینیج کر سکتے ہیں ویٹ لاس کے ساتھ. اسموکنگ، آپ اسموکنگ روک سکتے ہیں تو وہ آٹومیٹکلی وہ ایک چیز کم ہو جائے گی. کولیسٹرول اگر آپ کا بڑھ جاتا ہے تو وہ بھی ایک طرح سے اوبیسٹی کے ساتھ لنک ہوتا ہے. آپ ویٹ لوز کریں یا میڈیکیشن لیں، دونوں چیزوں سے کولیسٹرول کم ہو جائے گا تو آپ کا جو بلڈ وہ جسے کہتے ہیں تھک ہو جاتا ہے، یعنی وہ تھن ہو جائے گا، تو وہ تھن ہو جائے گا. اور اگر بلڈ جو ہے وہ تھک رہتا ہے تو اس کی وجہ سے بلڈ کلاٹ فارمیشن زیادہ ہوتی ہے اور اسٹروک کا چانس زیادہ ہوتا ہے. تو اس کے علاوہ ایک اور کامن جو چیز ہے جو لوگوں کو اتنی زیادہ اویئر نہیں، وہ ہے سلیپ ایپنیا. اور سلیپ ایپنیا لنک کرتا ہے اوبیسٹی کے ساتھ. اور ہوتا یہ کہ سلیپ ایپنیا میں جب آپ سو رہے ہوتے ہیں تو مستقل آپ رات میں سانس آپ کی رک جاتی ہے جی ہر 10-20 سیکنڈ پہ. بالکل. برین سے اور شاید خواتین میں اسی وجہ سے، کیونکہ وہ خواتین چھوٹے بچوں کے ساتھ بھی ڈیل کر رہی ہوتی ہیں اور بچوں کا جاگنے کی وجہ سے ان کو بھی جاگنا پڑتا ہے، ان کو اس طرح کی شکایت ہونا شروع ہو جاتی ہے، شاید اس وجہ سے زیادہ پایا جاتا ہے. ڈاکٹر عمران شریف بہت بہت شکریہ ہم سے کرنے کے لیے. ورلڈ اسٹروک ڈے ہے اور ایوری منٹ کاؤنٹ، جس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی جلدی آپ اس صورتحال میں ڈاکٹر سے رجوع کریں گے اتنا ہی افاقہ ہوگا اور اتنی جلدی آپ ریکور کر سکیں.